انیت کی محبت بھی نصیب ہو۔ آپ نے کیا کیا؟ میرے حضور مرشد کریم نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آج سے 400 سال پہلے کی لکھی ہوئی تصانیف کلمی نسخے آپ کے گھر میں موجود تھے، اکٹھے فرمائے، ان کو پھر جمع کیا، اپنی نگاہ پاک سے ان کا ترجمہ کروایا۔ اس کا ٹرانسلیٹر اس وقت یہاں موجود ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کرنا چاہوں گا کہ وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، بی ایس سی اس نے کی، اس کے بعد وہ ٹھیکیدار بن گیا، ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا، اس کے والد کا بھی پیشہ تھا، میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں، میرے محسن ہیں محترم سید امیر خان نیازی صاحب، ان کو بلایا اور فرمایا نیازی صاحب آپ کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ حضرت سلطان العارفین کی کتابوں کا ترجمہ کریں۔ نیازی صاحب نے عرض کی حضور میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے فارسی نہیں آتی، پڑھنا بھی نہیں فارسی آتا، تو میں کیا ترجمہ کروں گا؟ سامنے بیٹھے ہیں، موجود ہیں، میرے حضور پاک نے اپنی انگلی مبارک حضور کی ایک کتاب کے فارسی الفاظ پر رکھ کر نیازی صاحب کو پڑھایا۔ نیازی صاحب پڑھے، پڑھنے کے بعد آپ نے ترجمہ فرمایا۔ جب ترجمہ فرمایا تو دوسری لائن کا نیازی صاحب کو حکم دیا کہ نیازی صاحب پڑھو۔ نیازی صاحب فارسی پڑھنا شروع ہو گئے، پھر فرمایا نیازی صاحب اس کا ترجمہ کرو۔ نیازی صاحب ترجمہ شروع کر دیا۔ اس وقت الحمدللہ سید امیر خان نیازی حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی 13 کتابوں کا ترجمہ کر چکا ہے۔ بات کرامت کی نہیں ہے، بات استقامت کی ہے۔ ہمارے حضور کا جو پیغام ہے وہ صرف کرامت نہیں ہے، وہ استقامت کا سبق ہے، اور دین اسلام کی یہ بیس ہے، مشاہدہ، یہ بنیاد ہے۔ اگر ہمارے پاس بنیاد نہ ہو تو ہم عمارت کیسے تعمیر کریں گے؟ یہ بیس ہے، بنیاد ہے۔ اب اس بنیاد کو کیسے سمجھیں؟ قرآن سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی جن کو اللہ نے خلت عطا فرمائی، اپنا خلیل بنایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، مولا مجھے دکھا مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم تم تسلیم نہیں کرتے؟ قال بلا، عرض کی مولا میں تسلیم کرتا ہوں۔ پھر کیوں سوال کیا؟ فرماتے ہیں ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، مشاہدہ چاہتا ہوں، کیونکہ مطمئن اس وقت تک دل ہو نہیں سکتا جب تک دل کو مشاہدہ نصیب نہ ہو۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ یقین کے اعلیٰ مرتبے پر قائم ہوتا ہے اور شروع ہی سے ہوتا ہے۔ 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ حق الیقین کے مقام پر فائز ہو۔ پھر خلیل اللہ نے کیوں عرض کی اپنے مالک کی بارگاہ میں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کے اندر کیوں درج فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی قصہ سنا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ یہ جو ملت ہے یہ ساری ملت ابراہیمی کی بنیاد ہے اور بنیاد مشاہدہ ہے۔ ہم ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں اور ملت ابراہیمی یا دین حنیف سے ہمارا تعلق ہے، اور دین حنیف کا تعلق اور اس کی بنیاد مشاہدہ ہے جس کا قرآن گواہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فرمایا اس لیے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت کی سیر کرائی تاکہ یقین والوں میں سے ہو جائے۔ معاذ اللہ، کیا ابراہیم علیہ السلام یقین والے تھے یا نہیں تھے؟ ضرور تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ مشاہدہ ہے۔ اس دور کا جو تقاضا ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے دل مطمئن نہیں ہیں۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے،
اصل مقصد کیا ہے؟ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ سادے الفاظوں میں فرماتے ہیں کہ لا الہ پڑھنا نہیں ہے، لا الہ کرنا ہے۔ لا الہ پڑھنا نہیں ہے، لا الہ کرنا ہے۔ پڑھتا تو ہر کوئی ہے لیکن لا الہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 3 جزء ہیں کلمہ پاک کی، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کی ذات کا مظہر، ہمارے روح کی حقیقی خوراک ہے۔ لا الہ کر دیا تو پھر پیچھے کیا ہمارے پاس بچا؟ حضور فرماتے ہیں چوں تیغے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری۔ فرمایا لا کی تلوار اٹھاؤ، لا کی تلوار سے جتنے الہ تمہارے سامنے ہیں سب کی گردن کاٹ دو، اور جب چوں تیغے لا بدستاری تمہارے ہاتھ آ گئی، لا کی تلوار، بیا تنہا چے غمداری، پھر تو تنہا ہے، تمہارے غم ختم ہو گئے۔ مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو، غیر کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرے حضور مرشد قریب نے اس تعلیم کا اعلان کر دیا ہے کہ جب وہ آنکھ بن جاتی ہے، دل کو مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے، تو غیر نظر بھی نہیں آتا، اور قرآن کا فلسفہ سامنے آتا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور جمال خدا گر نہیں تو نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے۔ یہ درس ہے میرے محسن، بہت ہی محسن، میں انتہائی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے حضور مرشد پاک کے شہزادے آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں، بناوٹ نہیں ہے، تسنو نہیں ہے، چیلنج کے ساتھ تمام احباب کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے، یہ جو پیغام حضرت سلطان العارفین کی تعلیمات اور اولیاء کاملین کی تعلیمات سے یہ لیا گیا ہے، اس کا جو عمل رکھا گیا ہے بالکل آسان عمل ہے۔ اس کے بعد جو مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، فردن فردن ہر بندہ اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے، تصدیق بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی تربیت کیسے ہوئی؟ علماء کرام مشائخ عظام تشریف فرما ہیں، معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہو رہی ہیں، اس سے پہلے 5 نمازیں کسی صحابی نے نہیں پڑھی۔ سن 2 ہجری میں شراب حرام قرار دی گئی، اعلان نبوت کے 15 سال بعد شراب حرام قرار دی جا رہی ہے۔ دین کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ میں نے قرآن کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا تھا جس کا ترجمہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے کس کی اچھی بات ہے جو اللہ کے راہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح کی دعوت دے۔ اب آسن قول کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ومن آسن قولا ممن دعا الی اللہ، آسن قول ہے اللہ کے راہ کی دعوت۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی راہ کی دعوت؟ دعوت کی 2 صورتیں اس وقت تبلیغ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ہے یدعون الی الخیر، اور دوسری ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یدعون الی الخیر کی دعوت ہر مسلمان دے سکتا ہے، اور ہر مسلمان کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، لیکن یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر کی کیا شرح ہے؟ میں اسی پر تھوڑی سی ایک گزارش کرتا ہوں۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کرانے کے بعد برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، برائیوں سے روک دیتے ہیں۔
ان کے سامنے یہ کلمے دہرائے جا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں،